علماء کرام، دوستو، بزرگوں، اصال ثواب کی محفل ہے۔ دعا فرمائیں، جو کچھ کہیں، جو کچھ سنیں، اللہ پاک اس کا ثواب اس مرحومہ کی روح کو پہنچائے، کروڑ کروڑ پہ رحمت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی پہ بات کو ختم کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ پاک مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، کسی نے ماں کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے باپ کی موت کا صدمہ اٹھایا، کسی نے اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ اٹھایا۔ خدا کی قسم، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے جا کر پوچھو، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی موت کا صدمہ اٹھایا۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر معلوم کرو، ابو فقیہ سے جا کر معلوم کرو کہ اس دن تیری حالت کیا بنی تھی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے اپنی پسلیاں توڑوا دی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو کر ایک ایک مہینے تک درختوں کے پتے چبائے۔ مدینہ منورہ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بے ہوشی ہے، نماز کا وقت ہے، حجرے کے چاروں طرف دیوانے انتظار میں کھڑے ہیں، اندر سے اطلاع ملی بے ہوشی ہے، نماز کے لیے تشریف نہیں لا سکتے۔ خدا کی قسم، بلال نے ٹکر ماری اور فرمانے لگے، اے میری اماں جان، مجھے جنم ہی نہ دیتی تو اچھا تھا، میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، یہ صدمہ میں کیسے برداشت کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کسی نے پوچھا، او ابو ہریرہ، تو 8 دن کی بھوک کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ وہ تو کئی دنوں کی پیاس کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ آج مدینے کے یتیم رو رہے ہیں، مدینے کی بیوہ عورتیں رو رہی ہیں، ہمارا وارث کون بنے گا؟ مدینے کے غریب رو رہے ہیں، ہمارا وارث کون بنے گا؟ زریرہ کو صدمہ پہنچا، جن کا حضور علیہ السلام سے چمڑا جلایا گیا، جن کی آنکھیں نکالی گئی، حضور علیہ السلام کے لیے چاروں طرف دیوانے رو رہے ہیں، مرد بھی ہوش پڑے ہیں، عورتیں بھی ہوش پڑی ہیں۔ خدا کی قسم، ایک ایک عورت نے 4 رشتہ دار ایک دن میں کٹوا دیے، چاروں طرف مجبور لوگ کھڑے ہیں، مزدور لوگ کھڑے ہیں، جنہوں نے عشق کا مرکز جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بنا لیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، جس نے یوں کہا کہ حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی، میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بلوایا، بلا کر فرمایا، او لوگو، میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، فرمایا میری بات سن لو، فرمایا الصلاة، نماز کا خیال کرنا، او ما ملکت ایمانکم، ملازم اور خادموں کا خیال کرنا ہے۔ فرمایا، او لوگو میری بات سن لو، یہ قرآن کریم میں محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمہارے پاس جائیداد ہے،
میں تم سے واپس لے لوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حیران بیٹھے ہیں، پریشان پھر رہے ہیں۔ ارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو الگ رہے، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو الگ رہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو الگ رہے۔ کھجور کی وہ لکڑی جس کو کمر کا سہارا دے کر جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب چھوڑ دیا منبر بنایا گیا، تمام کتابیں شاہد ہیں، وہ کھجور کا خشک تنا رونے لگا، بلبلانے لگا، تڑپنے لگا۔ جنگل کے جانور روئے، پرندے روئے، سمندر کی مچھلیاں روئیں۔ ارے آج میں بھی کہتا ہوں کہ ایک آدمی کی موت پر زمین روتی ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھ پر سجدے کرنے والا کہاں گیا؟ مسجد روتی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں مسجد جیسا آدمی کی وجہ سے اتنی آباد تھی، آج میں بے رونق پڑی ہوں، وہ آدمی کہاں چلے گیا؟ ارے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات پر کون نہیں رویا ہوگا؟ مدینے کی وہ عورتیں جنہوں نے جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے کی اتنی قدر کی، حضور علیہ السلام کے پسینے کو عطر کی شیشی میں 100 سال تک سنبھال کر رکھا۔ آج تم سے قرآن کریم نہیں سنبھالا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں بے ایمانی کی، قرآن مجید کو ٹھکرا کر، طرح طرح کی بدماشیاں پھیلا کر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ سب کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر پھٹا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتی ہیں، کبھی جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرتی ہیں۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 3 مہینے تک 24 گھنٹے ایک کھجور کھا کر گزارا کر لیا، 3 مہینے ایک کھجور کے دانے پر گزارا کر لیا۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے ابا کے ساتھ ہو کر 8 دن کے فاقے کاٹے، آج پریشان بیٹھی ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، الحل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھی، او دیہاتی گوار کہیں کہ میرے ابا بیمار ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے، میرا جگر پھٹا جاتا ہے اور تو اجازتوں میں پڑا ہوا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، جواب سن کر فرمانے لگے، او میری لخت جگر، او میری نور نظر، کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گوار کہتی ہو، کس کو دیہات کا باشندہ کہتی ہو؟ یہ تو اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہے، جس نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے، یہ تو وہ ہے جو کوٹھیوں کو برباد کر دے، یہ تو وہ ہے جو بنگلوں کو برباد کر دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں میں سہاگ اجاڑ کر رکھ دے۔ اجازت ہوئی، اندر تشریف لے آئے، اللہ پاک کی طرف سے سلام پہنچایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لائے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت کے کس حصہ میں آپ کا مزار بنایا جائے؟ توجہ کرنا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دیکھ، وفا دیکھ اور جفا دیکھ۔
دیکھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھے کس وقت یاد فرمایا ہے آپ تو اپنے منہ پر بھی ہاتھ پھیر کر دیکھ تو نے حضور علیہ السلام کو کس طرح یاد کیا ہے فرمایا میرے آقا جنت کے کس حصہ میں آپ کا مزار بنایا جائے فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار جا بنا کر خلد میں میرا مزار امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں اے جبرائیل علیہ السلام تم تو میرا مزار جنت میں بنا دو گے میرے بلال کا کیا بنے گا میرے سہیل کا کیا بنے گا میرے ابو ذر غفاری کا کیا بنے گا میرے سلمان کا کیا بنے گا میرے زید بن حارثہ کا کیا بنے گا جنہوں نے آنکھیں نکلوائیں جن کا میری وجہ سے چمڑا جلایا گیا ان کا کیا بنے گا فرمایا کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں کیا زمین پر بناؤ کم سے کم میری قبر کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین تو دیا کریں گے پھر اجازت مانگی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اجازت مل گئی آپ اپنا کام کریں حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنا کام کرتے کرتے گھٹنوں مبارک کے قریب پہنچے ارے اصل تو جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلے تو گھبراہٹ تھی ارے بیان کرنے کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ میں اور آپ بھی فکر کرنے والے بن جائیں ارے آخری وقت جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹھنڈے پانی کا پیالہ مانگا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لا کر دے دیا اس کے بعد پانی پیا نہیں پانی قریب رکھ لیا رحمت والے ہاتھ پانی میں بھگو بھگو کر چہرہ انور پر چھینٹے مار رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا میرے آقا یہ گھبراہٹ کیسی یہ پریشانی کیسی فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی کہ موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے دعا فرما جو کچھ کہا ہے جو کچھ سنا ہے اللہ پاک اس مرحومہ کی روح کو پہنچائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین